السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبق نمبر 3، جملہ اور اس کی قسمیں۔ جملہ کی سب سے پہلے تعریف آپ دیکھ لیجئے۔ کئی کلموں یعنی معنی دار لفظوں کو ملا کر الفاظ کا جو مجموعہ بنتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی الفاظ کے اس مجموعے سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مثلاً کوا جوڑ، کالا جوڑ، ہوتا جوڑ، ہے سے مل کر ایک جملہ بنا۔ کوا کالا ہوتا ہے اور لڑکا جوڑ، دوڑ جوڑ، رہا جوڑ، ہے کو ترتیب وار لکھ کر لڑکا دوڑ رہا ہے، ایک جملہ تیار ہوا۔ اسی کے برعکس اگر کوا جوڑ، گھاس جوڑ، ہے جوڑ، ہے کو کوا گھاس ہے کو کسی طرح بھی ترتیب وار لکھیں تو کوئی ایسا جملہ تیار نہیں ہو سکتا جس سے کہ کوئی معنی سمجھ میں آ جائے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہوا۔ اسی طرح میری جوڑ ٹوپی ایک ساتھ لکھنے پر میری ٹوپی ایک جملہ ضرور ہوا لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئی۔ اسی طرح احمد جوڑ جوتا جوڑ کا کو ملانے پر احمد جوتا کا ایک جملہ ضرور ہوا لیکن اس سے بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یہ مرکب ناقص یا جملہ ناقصہ ہوا۔ آپ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اتنی جو ابھی پڑھائی میں نے عبارت پڑھی ہے، اس میں جملہ کی تعریف اور جملہ کے اقسام کو بتائیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ جملہ جو کئی الفاظ، چند الفاظ کے مجموعہ ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اب یہ کہ جملہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس جملے سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو جملے مفیدہ کہلائیں گے، اور اگر اس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہوں تو اسے جملہ غیر مفیدہ کہلاتی ہیں، جس کو ناقص بھی بولا جاتا ہے۔ اور ناقص کے مقابلے میں جملہ تام ہوگا، یعنی مکمل جملہ۔ جملہ تام یا جملہ ناقص، مرکب تام یا مرکب ناقص، مرکب مفید یا مرکب غیر مفید، فائدہ مند غیر فائدہ مند۔ تو جملہ کے 3 نام ہو گئے، ایک جملہ، ایک کلام، ایک مرکب۔ تو بہرکیف جملہ کی یہ 2 قسمیں ہیں، جملہ مفید، جملہ غیر مفید۔ جب کوئی شخص کوئی بات بول کر، کوئی جملہ بول کر اگر چپ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اس سے اگر سامع کو یعنی اگلے سننے والے کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی فائدہ معلوم ہو رہا، محسوس ہو رہا ہے تو اس کو جملہ مفید کہیں گے، اور اگر نہیں پہنچا تو اسے جملہ غیر مفید کہیں گے، مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیا ہے صاحب کتاب نے، آپ کے پہلی مثال دیا کوا گھاس ہے۔ یہ مثال دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مفید اور غیر مفید کا اردو میں جو پہچان وہ یہی ہے کہ ہے یا نہیں آخر میں لگا ہوا ہے تو وہ جملہ مفید ہے، اور اگر ہے یا نہیں لگا ہوا نہیں ہے تو مرکب ناقص ہے، وہ مرکب ناقص ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں کیا ہے؟ ہے لگا ہوا۔ ہاں، البتہ جو دوسری اور تیسری مثال ہے، میری ٹوپی یا احمد جوتا کا یا احمد کا جوتا، اس طرح پلٹ سکتے ہیں، تو پھر ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں مثالوں کی صورت میں پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف، یہ مرکب ناقص ہو جائیں گے۔ پھر یہ مرکب ناقص کی مثال بنانا صحیح ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں آج اتنا ہی تک، پھر ہم ملتے ہیں سبق نمبر 3 کے بقیہ حصہ کو اگلے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔